آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام کے مناقب فضائل چلتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ ایام آتے ہیں تو یہ محبت کو جلا بخشتے ہیں کہ ان ایام کا خاص ان کے ساتھ تعلق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو محبت، جو شفقت، جو احترام آپ کے نواسوں کے ساتھ تھا، اس کے چشم دید گواہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حضرات حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرتے، ان کے ناز و نخروں کو اٹھاتے دیکھا تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اہل بیت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا بڑا احترام فرماتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت بھی صحابی کرتے ہیں کیونکہ صحابہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، جو منظر انہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ مناظر انہوں نے بیان فرمائے۔ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دونوں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ دوسری روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں، ان الحسن والحسین، کہ بے شک حسن اور حسین، ہما ریحان من الدنیا، کہ حسن اور حسین دونوں میری بہار ہے دنیا کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انہیں اپنی بہار قرار دے رہے ہیں، یعنی میری ساری باغ و بہار انہی سے ہے۔ بہار اور خزاں کا معنی مطلب تو ہم سمجھتے ہیں، بہار کے موسم میں پھول کھلتے ہیں، طبیعتیں خوش ہو جاتی ہیں۔ فرمایا میری بہار انہی سے ہے، میری طبیعت میں جو خوشی ہے، جو میری طبیعت کے اندر راحت ہے، وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کسی ضروری کام، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما هو۔ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس گھر سے باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی چیز تھی، مجھے نہیں معلوم کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں فارغ ہو گیا اپنی ضرورت سے، میں نے کہا یہ کیا ہے جو آپ پر مشتمل ہے، اور آپ نے اسے چھپایا ہوا ہے چادر میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے اسے کھولا، فکشفہ فاذا الحسن والحسین، کہ وہ حسن اور حسین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار تھے۔ اور یہ تو صرف وہ منظر ہے، اس منظر کے بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آگے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا فقال ھذان ابنایا، یہ میرے 2 بیٹے ہیں، وبن بنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ تو یہ بیان کر دیا کہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔
آگے جو جملہ ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ ان کی محبت کو اپنی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر بند کر دیا کہ اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا دیا کہ جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دل خوش ہوگا۔ آگے ایک اور روایت ہے، اس کے راوی انس رضی اللہ عنہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک، کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، احب الیک، جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، قال الحسن والحسین، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین ہیں۔ وکان یقول لفاطمۃ ادعی لبنی فیشمہما، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگ رہے تھے اور انہیں اپنی طرف ملا رہے تھے، انہیں سونگ بھی رہے تھے اور اپنی طرف ملا رہے تھے جسم۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں پیار کرنا، اپنے سینے سے لگانا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا، سونگا کیوں جا رہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان سے خوشبو آتی تھی جنت کی، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور دونوں شہید ہیں، انہیں سونگتے بھی تھے۔ اور یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے اور اس مشکات میں بھی موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگتے بھی تھے اور اپنے ساتھ ملاتے بھی تھے۔ آگے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اذا جاء الحسن والحسین، کہ حسن اور حسین آ گئے، علیہما قمیصان احمران، ان دونوں کے اوپر وہ اس کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر سرخ دھاری دار قمیضیں تھیں دونوں کے اوپر، یمشیانی ویعثرانی، وہ چل رہے تھے اور گر رہے تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، کہاں خطبہ دے رہے ہیں اور کہاں اپنے نواسوں کو گرتا ہوا دیکھ نہیں سکے، اتنا برداشت نہیں ہوا، ممبر سے اترے، فحملہما ووضعہما بین یدیہ، انہیں اٹھایا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ نظرت الی ہذین الصبیین، میں نے دیکھا ان دونوں بچوں کو جو چل رہے ہیں اور گر رہے ہیں، میں اس پہ صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو بند فرما دیا اور ان دونوں کو اٹھا دیا۔ یہ وہ مناظر ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنا ان سے پیار فرما رہے ہیں، اتنی شفقت، اتنی محبت۔ آگے یعلا بن مرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے، حسین سبتم من الاسباط، حسین میری اولاد کی اولاد سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت بھرے جملے اور آپ کا انداز جب صحابہ دیکھتے تھے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بعد میں ایسا ہی کرتے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ان سے اتنی محبت ہے اور اتنی الفت ہے، اتنا پیار ہے، تو وہ صحابہ بھی ایسے ہی پیار فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام ذرا آخری زمانے میں لائے، لیکن اسلام لانے کے بعد کہیں نہیں گئے، در دولت پہ پڑے رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخری زمانے میں بیمار تھے، مروان ان کا پتہ کرنے کے لیے آیا، مروان نے ان کی عیادت کی، اور مروان ان سے کہنے لگا کہ ہم نے آپ کی صحبت میں بہت کچھ حاصل کیا، آپ کی صحبت میں بیٹھتے رہے، آپ سے بہت کچھ سیکھا، لیکن ایک بات مجھے پسند نہیں آتی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بڑا پیار کرتے تھے، یہ بات مجھے پسند نہیں تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے ہم ایک سفر میں تھے، سفر میں اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی تھے۔ آپ سواری پہ جا رہے تھے، ہم بھی ساتھ تھے سواریوں پہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سواری کے قریب کیا، فرمایا کیا بات ہے، میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمان لگی پیاس بہت انہیں لگی ہے، بھوک لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ مجھے پکڑا دو۔ ایک کو پکڑا اور اپنے مشکیزے میں پانی دیکھا تو پانی نہیں، آواز لگائی کسی کے پاس پانی ہے، سب نے تلاش کیا، کسی کے پاس پانی نہ ملا، اور وہ مسلسل رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ چمٹایا ہوا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ پانی نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، وہ زبان کو چوستے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے کی آواز آ رہی تھی، دوسرے کو پکڑا اور اسے بھی اپنی گود میں بٹھایا، پھر دوسرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں اپنی زبان دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان سے کہنے لگے ہم نے یہ منظر دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتنی محبت تھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی تو ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے کپڑے کو ہٹاتے اور بوسہ دیتے اور فرماتے کہ ہم نے اس پیٹ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک جنازے سے واپس آ رہے حسین رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، تھک گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے سے ان کے پاؤں کو جھاڑنے لگے۔ وہ کہہ رہے چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اے حسین، لوگوں کو تمہارے مرتبے کا پتہ نہیں، اگر پتہ چل جائے تو تمہیں کندھوں پہ بٹھائے رکھے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پیار اور محبت یہ ان کے دلوں میں دیکھنے سے آیا تھا۔ جب دیکھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان سے پیار فرما رہے ہیں، انہیں اٹھایا ہوا ہے، ان کے ناز نخرے برداشت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے۔
کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گھٹنے لگا کر ہاتھ نیچے رکھ کے بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے اور یوں سواری بن کے چل رہے ہیں۔ اتنا پیار اور اتنی محبت ہم میں سے شاید کسی نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا نہ کیا ہو، یا بعض لوگ محبت میں کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یوں اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ، آخری روایت بیان کر کے ٹائم ہو چکا ہے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن بن علی علی عاتقتہ، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے لڑکے تو بڑی عمدہ سواری پہ سوار ہے۔ سارے نبیوں کے سردار جس کے لیے سواری بن جائیں، اور وہ کہہ رہا ہے دیکھنے والا کہ تو بڑی عمدہ سواری پہ سوار ہے اے غلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، اور یہ سوار بھی بڑا عمدہ ہے، سواری عمدہ نہیں ہے، عمدہ سواری عمدہ سواروں کو ملا کرتی۔ اس نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کے، حسن رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو بیان کر دیا۔ تو یہ محبت تھی، اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین محبت فرماتے تھے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفہ دیا، اپنے بیٹے سے 500 درہم زیادہ وظیفہ دیا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان، آپ نے اسامہ کو مجھ سے 500 درہم زیادہ وظیفہ دیا ہے، مجھے 500 درہم کم وظیفہ دیا ہے، حالانکہ میں لڑائیوں میں زیادہ رہا ہوں، مارکوں میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بیٹا، اس کا باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ پیارا تھا، کیونکہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ فرمانے لگے اے بیٹا، اس کا باپ تیرے باپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا تھا، اور یہ اسامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیار اور نسبت کی وجہ سے میں اسے وظیفہ زیادہ دیتا ہوں۔ اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اسامہ رضی اللہ عنہ کو وظیفہ زیادہ دیا جا رہا ہے، تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو تو اور زیادہ دیتے ہوں۔ یہ ساری باغ و بہاری، یہ جتنی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں وہ اہل بیت بن گئے، جو آپ کے ساتھ دینے والے وہ صحابہ بن گئے۔ اس لیے ہم لوگ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور دونوں کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، دونوں کو اپنا راہبر سمجھتے ہیں، دونوں کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، دونوں کے پیچھے چلنا ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے صحابہ اہل بیت کا پیار، تعلق اور ان کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزیں فرمائے۔